السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارسلان رضوان۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کو اپنا کوئی راز کبھی مت بتانا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اللہ والے جا رہے تھے۔ سردی کا موسم تھا، بارش بھی تھی۔ سامنے سے ایک میاں بیوی آ رہے تھے۔ ان بزرگوں کے جوتے سے 1-2 چھینٹیں اڑیں اور عورت کے کپڑوں پر جا گری۔ خاوند نے جب دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ کہنے لگا، تو اندھا ہے؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ تو نے میری بیوی کے کپڑے خراب کر دیے۔ غصے میں آ کر اس نے اللہ والے کے منہ پر ایک تھپڑ لگا دیا۔ بیوی بڑی خوش ہوئی کہ تم نے میری طرف سے خوب بدلہ لیا۔ پھر خوشی خوشی دونوں گھر چلے گئے۔ یہ اللہ والے آگے چلے گئے۔ تھوڑی دور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حلوائی کی دکان ہے۔ حلوائی نے سوچا کہ آج سردی ہے، لہٰذا آج مجھے اللہ پاک کا جو بھی بندہ سب سے پہلے نظر آیا، میں نے اس کو اللہ پاک کے لیے گرم دودھ کا ایک پیالہ ضرور پلاؤں گا۔ اب وہ انتظار میں تھا۔ یہ بزرگ جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے بلایا، بٹھایا اور گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ سردی تو تھی ہی سہی، انہوں نے وہ گرم دودھ کا پیالہ پیا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ دکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، واہ اللہ پاک، تیری شان کتنی عجیب ہے۔ کہیں تو مجھے تھپڑ لگواتا ہے اور کہیں مجھے دودھ کا گرم پیالہ پلواتا ہے۔ اتنے میں وہ میاں بیوی اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خاوند سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا کہ اس کا پاؤں اٹکا اور وہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس بوڑھے نے کہیں اس کے لیے بد دعا تو نہیں کر دی؟ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تھپڑ ہی تو مارا تھا، آپ معاف کر دیتے، آپ نے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اس کو اس کی بیوی سے محبت تھی۔ جب بیوی کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لیا۔ مجھ سے میرے پروردگار کو محبت تھی، جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے پروردگار نے بدلہ لے لیا۔ تو جب انسان اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ پاک بہتر بدلہ لیا کرتا ہے۔ زندگی نے موت سے پوچھا، کیوں لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور تم سے نفرت؟ موت نے کہا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں ایک کڑوی سچائی۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے راز اپنے تک رکھو اور خاص طور پر 3 لوگوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا۔ نمبر 1، عورت کو اپنا راز کبھی مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے بیچ فاصلہ بڑا کم رہتا ہے، اس لیے وہ راز کو محفوظ رکھنا بھی چاہے تو بھی نہیں رکھ پاتی۔ نمبر 2، بے وقوف دوست کو اپنا کوئی بھی راز کبھی مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور کبھی بھی کہیں بھی بول دے گا۔ نمبر 3، کسی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہو، ایسے شخص کو کبھی اپنا کوئی راز نہ بتانا، کیونکہ وہ کہیں بھی بیٹھے گا تو دوسروں کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی غیبت کرے گا، جو تمہارے لیے رسوائی کا سبب بنے گی۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تمہارا راز تمہارے پاس ہے تو تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کی نیند پوری ہوتی ہے۔ سمجھدار انسان تبھی کچھ کہتا ہے جب اس کے پاس کچھ ہوتا ہے کہنے کے لیے، بے وقوف تب اور جب اسے کچھ کہنا ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں
آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جو نظر انداز کرے اسے نظر آنا چھوڑ دو۔ کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں پرانے لوگوں کی قدر دلوانے کے لیے آتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ برائی کیوں اتنی وزن دار ہوتی ہے، لاکھ اچھائیوں پہ غلبہ پا جاتی ہے۔ ہم انسان کسی کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی لاکھ اچھائیوں کو بھلا دیتے ہیں، پھر وہی برائی دل میں سدا زندہ رہتی ہے، مگر اچھائیاں زندگی بھر کے لیے مٹ جاتی ہیں۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ انتظار بتاتا ہے کہ طلبگار کون ہے۔ ہر شام کے بعد دوبارہ نئی صبح آتی ہے، مگر صبح کو پانے والا وہ شخص ہے جو صبح کے آنے تک اس کا انتظار کرے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ دریا سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں اس قدر تیزی سے آگے بڑھو کہ لوگوں کی برائی کے دھاگے تمہارے پیروں میں آ کر ٹوٹ جائیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔